باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو. اللہ کا حکم آتا ہے یعنی اللہ کا عذاب آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ کو اسلام کی دعوت دی تھی، آخرت سے ڈرایا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا بھی ہے. تو اس وقت یہ آیات شروع کی، جو سورہ نحل کی ہیں، یہ شروع کی آیات اس وقت نازل ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حکم اب آتا ہے تو اس میں جلدی نہ کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ حضور سے مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے عذاب لے آؤ نا، کب آئے گا، کہاں ہے تمہارا عذاب، جلدی لے آؤ بھائی. تو وہ اس طرح کا مذاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ عذاب آنا ہی نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ کوئی مذاق ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حکم آئے گا، اس کا عذاب آئے گا، اس کے لیے جلدی نہ کرو. اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا یا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غزوہ بدر میں جو ہلاک و برباد کر دیا، یا وہ مراد ہے، یا قبر کا عذاب مراد ہے، یا قیامت کا میدان معاشر کا اور جہنم کا عذاب مراد ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اس سے ان کے شریکوں سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے تو وہ کفار و مشرکین مکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. اگر ایسی بات ہوئی کہ عذاب آئے گا، ہمیں کوئی پکڑ دکڑ ہوئی، تو یہ ہمارے بت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یہ ہمیں بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کرنے سے بری ہے، وہ پاک ہے، اس کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے بت اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتے، لیکن اولیاء اللہ، انبیاء، یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے. بتوں کو اولیاء کے ساتھ جوڑنا قطعاً درست نہیں ہے. بتوں میں اور اولیاء میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بت اللہ کے دشمن ہیں جبکہ اولیاء اللہ کے محبوب ہیں. اولیاء کے بارے میں رب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے محبوب بندے سے، میرے ولی سے دشمنی رکھے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. جبکہ بتوں کے بارے میں تو اس نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، بت جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان بتوں کو، ان مشرکین بت پرستوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دینا ہے. جبکہ اپنے اولیاء کے بارے میں، اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے محبوب بندوں پر نہ کوئی غم ہے نہ وہ خوف زدہ ہوں گے. تو کیا بتوں کے بارے میں بھی ایسی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ ان کی تعریف کسی آیت میں بیان ہوئی ہے؟ رب کائنات حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، شروع میں تو یہ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اسی حدیث کے بالکل آخر میں رب کائنات نے فرمایا لئن سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے کچھ چیز مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں. کیا بتوں کے بارے میں بھی رب نے فرمایا ہے کہ بت مجھ سے کچھ مانگے تو میں انہیں ضرور دیتا ہوں؟ بتوں میں اور اللہ کے اولیاء میں زمین و آسمان کا فرق ہے. کچھ لوگ انہیں اکٹھا کر دیتے ہیں. جو آیات قرآن کریم میں بتوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے کچھ نادان بندے جو اولیاء پر فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو بہت طاقت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اپنا پیارا بنایا، حتیٰ کہ ہمیں یہ فرما دیا ان سے دشمنی رکھو گے تو میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، جبکہ بتوں سے تو دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ بتوں میں اور اولیاء میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قرآن کریم میں جہاں کہیں شرک کی آیات آتی ہیں وہ فوراً کچھ ہمارے ایسے افراد اس معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ فوراً اولیاء پہ فٹ کرتے ہیں، فوراً مزارات پہ فٹ کرتے ہیں، فوراً اہل سنت کے عقائد پر فٹ کر دیتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں شرک کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لوگوں کی باتیں سننے کے بجائے تفاسیر سے ان سے پڑھ لیا جائے. تفاسیر میں یہ ذکر کہیں نہیں ملے گا جو لوگ آج کل بیان کرنے لگے ہیں، بالکل غلط معنی بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مشرکوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، جو تم شرک کر رہے ہو نا اللہ اس سے پاک ہے. وہ شرک کیا تھا؟ وہ بتوں کی عبادت تھی. وہ بتوں کو بھی اللہ جیسا طاقتور سمجھتے تھے. ہم میں سے کون سا انسان ہے جو اللہ کے ولیوں کو اللہ جیسا طاقتور سمجھتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان دنیا میں ہے؟
کوئی ایسا مسلمان نہیں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس جو طاقت ہے وہ رب کی دی ہوئی ہے. رب نہ دے تو ولی کچھ نہیں کر سکتا. تو بتوں کے بارے میں کیا عقائد تھے مشرکین کے؟ وہ تو بالکل مختلف تھے. وہ تو کہتے تھے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں, یہ بارش برسا سکتے ہیں, یہ رزق دے سکتے ہیں, یہ اولاد دے سکتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور بغیر رب کی دی ہوئی طاقت کے. تو جبکہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے, مسلمانوں کا اولیاء کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں ہے. اولیاء جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی اجازت سے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے, بت پرستی سے پاک ہے, اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے, نہ اس کے سوا کوئی اور وحدہ لا شریک ہے. جیسی اس کی ذات ہے ایسی کسی اور کی ذات نہیں ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ, ملائکہ کو ایمان کی جان یعنی وحی لے کر اپنے بندوں پر جس پر چاہے نازل فرماتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح, ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل فرماتا ہے, من امرہ اپنے حکم سے, علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب بھی جو نبی آخر الزمان آئیں گے وہ بنی اسرائیل سے آئیں گے, اس لیے ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض دور فرما دیا کہ یہ تو رب کی مرضی ہے, جس بندے پر چاہے وہی نازل فرمائے. تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے آنے چاہیے تھے, قریش سے کیوں آ گئے؟ تو یہ تمہارا کام تو نہیں ہے, یہ تو رب کی مرضی ہے, جس کو چاہے نبی بنا دیں, ہے نہیں. اللہ اکبر. ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون, یہ کہ ڈر سناؤ کہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں تو مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر وحی نازل فرمائی, اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ اس کی مخلوق کو ڈرایا جائے, ان کو قیامت کا خوف دلایا جائے, اللہ کا عذاب کا خوف دلایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, صرف اسی کی عبادت کرو. فتقون, تو مجھ ہی سے ڈرو. رب نے فرمایا کس سے ڈرو؟ مجھ ہی سے ڈرو. اللہ اکبر. آپ یقین جانیں کوئی انسان اپنے رب کو اپنا رب مان لے, اپنے رب کو اپنا رب مان لے اور اس سے ڈر جائے, وہ رب کریم اس بات پر بھی خوش ہو کر بندے کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ جی, اس پہ بھی خوش ہو کر بخش دیتا ہے. میرے بندے نے مجھے رب مان لیا. سبحان اللہ. بندہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا رب, یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب, تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے لبیک عبدی, اے میرے بندے بول کیا ہے, میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. مانگ کیا مانگتا ہے؟ لبیک عبدی, اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب بندہ اس کو پکارتا ہے یا رب, یا رب, اے میرے رب, اے میرے رب, تو وہ جواب میں فرماتا ہے لبیک عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں, بول کیا چاہیے. اللہ اکبر. سبحان. فرماتا ہے مجھ سے ڈرو, کسی سے مت ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو. تو جو بندہ اللہ سے ڈرے گا پھر وہ اعمال بھی سوچ سمجھ کے ہی کرے گا. ایک روایت میں آتا ہے ایک بندہ تھا, مرنے لگا, خلاصتاً عرض کر رہا ہوں, اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر میری خاک کچھ ہواؤں میں اڑا دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا. اس کو خوف پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھے عذاب دے, ڈر گیا. جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق کام کیا, پانی میں اور ہوا میں راکھ بکھیر دی ادھر ادھر ساری. تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے میری بارگاہ میں لاؤ. تو قادر مطلق ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. وہ بندہ رب کی بارگاہ میں لایا گیا. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ سے اپنی بارگاہ میں پیش کیا. تو رب نے اس سے پوچھا میرے بندے کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہوں, اور تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اس نے عرض کی مولا میں جانتا ہوں تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن میں تیرے عذاب سے ڈرتا تھا. رب ان فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا, یہ میرے عذاب سے ڈرتا تھا. سبحان اللہ. اس نے ڈرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا, میں نے اس کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنے پہ بھی راضی ہو جاتا ہے. بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے جی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے, اپنا خوف عطا فرمائے, سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.